الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق اللہ العظیم. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے پرواں تک. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے پرواں تک. ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے رنگا تک. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو. یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور یہاں پر تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام، ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کتنا کردار رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ کردار علماء کا رہا ہے. آزادی ہند میں، ہندوستان کی آزادی میں علماء کی بڑی بڑی قربانیاں موجود ہیں. بڑی بڑی قربانیاں. آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، دیکھیں کہ کتنی بڑی بڑی قربانیاں علماء نے دی ہے ہندوستان کو آزاد کرانے میں. ہندوستان کی آزادی میں آپ کو پتہ ہوگا کہ 1863 کی بات ہے. 1863 میں یہ اعلان کر دیا گیا، انگریزوں کی طرف سے یہ حکم جاری کر دیا گیا، کسی بھی عالم کو پکڑو تو فوراً قتل کر دو، فوراً پھانسی پہ لٹکا دو. یہ اعلان عام کر دیا گیا. یاد رکھو مسلمانوں، آج یاد رکھو اور اپنی کان کھول کر سنو. یہ علماء کی قربانی تھی، علماء کا جہاد تھا، علماء کا انگریزوں سے بغاوت تھا. انگریزوں نے مجبور ہو کر قتل عام کا اعلان کر دیا کہ کسی بھی عالم کو پکڑو تو فوراً قتل کر دو، فوراً اس کو نیست و معبود کر دو. یہ 1863 کی بات ہے. اور ایک انگریز لکھتا ہے اپنی کتاب میں، ہندوستانی نے نہیں انگریز نے لکھا ہے کہ دہلی کے اندر شاہی مسجد تھی. مسجد کی صحن میں 100 علماء کو پکڑ کر مسجد کی صحن میں عالم کو، علماء کو 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 100 علماء کو مسجد کے صحن میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا تھا. اور یاد رکھیں ایک دن میں 100 علماء کو پھانسی پہ چڑھایا جاتا تھا. اور انگریز لکھتا ہے اپنی کتاب پہ کہ 80 علماء کو بوریوں کے اندر بند کر کے، بستوں کے اندر بند کر کے، کٹوں کے اندر بند کر کے دریا میں بہا دیا جاتا تھا. یہ علماء کی قربانیاں تھی، علماء کی شہادت تھی. علماء نے انگریزوں کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے، علماء نے اپنی شان کو باقی رکھا. انگریزوں کے سامنے اپنی گردن نیچ ہی نہیں کی، انگریزوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش فرما لیا. یاد رکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ 40 علماء کو ایک انگریز اپنی کتاب میں لکھتا ہے 40 علماء کو پکڑ کر لایا جاتا تھا اور 40 علماء کو جلتے ہوئے انگار میں ڈال دیا جاتا تھا. آگ جلایا جاتا تھا اور آگ میں 40 علماء کو ڈال دیا جاتا تھا. جب 40 علماء کو ڈال دیا جاتا اور اعلان کیا جاتا تم بھی جو موجود ہو، اور 40 علماء کو پکڑ کر لاتے. یاد رکھیں تاریخ گواہ ہے، انگریز نے خود لکھا ہے، یہ بات کسی اور میں نہیں لکھا ہے. انگریز نے یہ اقرار کیا ہے، لکھا ہے اپنی کتاب میں علماء کی قربانی کے بارے میں کہ 40 علماء کو پکڑ کر لاتے اور سیدھا آگ میں ڈال دیتے تھے. اور یہ کہتے تھے کہ 40 کو اور پکڑ کر لاؤ، اور 40 علماء کو پکڑ کر لاتے. اور یہ پوچھتے 1857 کی اس لڑائی میں جو علماء نے ہندوستان کو آزاد کرنے میں، ہندوستان
کی آزادی میں جو جہاد میں شریک ہوتے تھے ان کو پکڑ کر لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ایک بار کہہ دو کہ 1857 کی لڑائی میں تم شامل نہیں تھے۔ علماء سے پوچھتے ہیں، 40 علماء کو ڈال دیتے ہیں، پھر 40 علماء کو پکڑ کر لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک بار کہہ دو کہ 1857 کی جہاد میں تم شریک نہیں تھے، ایک بار تم کہہ دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن وہ علماء اپنی جان چھاور کر دیتے ہیں، جام شہادت نوش کر لیتے ہیں، اور انگریز گورا اسے پکڑتے ہیں، 40 علماء کو پھر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس جہاد میں تمہارے خلاف تھے۔ پھر 40 علماء کو آگ کے جلتے ہوئے آگ کے انگاروں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ علماء کی اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہندوستان کی آزادی میں کون بھلا سکتا ہے؟ یاد رکھیں، بڑے بڑے علماء نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ ان میں سے ایک بات آپ کو تذکرہ کرتا ہوں کہ 1857 کی لڑائی کے بعد سامنے آئی ہے۔ میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں، ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ لڑائی میں احمد اللہ شاہ مدراسی جو بہت بڑے عالم تھے، انہیں پکڑ کر انگریز کے سامنے لایا جاتا ہے۔ انگریز کا جو جج تھا وہ دیکھتا ہے، احمد اللہ شاہ مدراسی کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، اپنی کرسی سے اٹھتا ہے، احمد اللہ شاہ مدراسی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ حضرت نے کہا نہیں، میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ تو اس نے کہا حضرت میں آپ سے عربی پڑھا ہوں، آپ میرے استاذ ہیں، میں آپ سے عربی پڑھا ہوں، میرے پاس یہ پرچی آئی ہے، میرے پاس اوپر سے آرڈر آیا ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں نے 1857 کی جہاد میں شرکت نہیں کی تھی، میں آپ کو ابھی چھوڑ دوں گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے شریک کی تھی، تو آپ کو قتل کر دینے کا حکم آیا ہے اور اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ یاد رکھو، علماء نے قربانیاں دے دی، علماء نے بڑی بڑی قربانیاں دی۔ احمد اللہ شاہ مدراسی کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے 1857 کی لڑائی میں تمہارے ساتھ شریک جہاد کیا ہے، تمہارے خلاف بغاوت کی ہے، تمہارے خلاف میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو وہ جو ان کا شاگرد تھا انہیں ختم کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، احمد شاہ کو شہید کر دیتا ہے۔ یہ علماء کی قربانی ہے۔ علماء نے اپنی جان قربان کر دی، لیکن انگریز کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک دیے۔ آپ کو انگریز کے سامنے پست ہونے نہیں دیا، انگریز کے سامنے اپنی گردن جھکانا گوارا نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔